نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ اس چینل کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات اور مجرب وظائف بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس خواتین اور بچیاں آن لائن قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں۔ آپ بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، یا آپ میسنجر، زوم اور اسکائپ وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ الحج اشہر، حج کے کچھ مہینے ہیں، معلومات معلوم، یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے دن یا حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ فمن فرد، تو جو شخص نیت کر لے، فیہن، ان مہینوں میں، حج کی، فلا رفث، تو وہ نہ عورتوں کے پاس جائے، ولا فسوق، اور نہ ہی نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے جماع کرنا یا اس کے متعلق کوئی باتیں کرنا۔ تمام گناہ، چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، اور فسوق کا مطلب ہوتا ہے تمام گناہ، چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، ہر قسم کے گناہ کو فسق کہا جاتا ہے، اور فسوق اس کی جمع ہے۔ جدال کا معنی ہے جھگڑا۔ ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو انسان بچا لے اور ان کو چھوڑ دے۔ وما تفعلوا، اور جو تم کوئی کرتے ہو، من خیر نیکی، یعلمہ اللہ، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی جو بھی نیک کام تم کرتے ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھتا، یا جن مشتعل جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو، جس کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے نفس سے تمہاری کشمکش کی نوعیت کو بھی وہ خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور تم زاد راہ تیار کر لو، فَإِنَّ، بے شک، خیر الزاد التقوی، خیرہ بہتر، زاد توشہ یا زاد راہ، تقوی پرہیزگاری ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ مطلب یہ ہوا کہ عرب کے بہتر زاد راہ بنانے کا جو حکم دیا گیا، اس کا زاد راہ بنانے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ تم تزودوا، زاد راہ تیار کر لو، یہ اس لیے فرمایا کہ عرب کے اکثر لوگ، خصوصاً اہل یمن کا یہ دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے وہ گھروں سے نکلتے تھے تو سفر کا خرچ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، اور اس کو وہ توکل کے خلاف سمجھتے تھے، اور پھر راستے میں وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہتے۔ تو مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقہ کار سے روک دیا گیا، اور حکم دیا کہ زاد راہ لے کر ساتھ چلا کرو، کسی کی خدمت اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں کے اوپر بوجھ بھی نہ بنو۔ اور بہتر زاد راہ، سب سے بہتر زاد راہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اے عقل والو۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی حرج، ان، یہ کہ تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلاً، فضل، من ربکم، اپنے رب کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں ان کو اجازت دے دی گئی کہ تم بے شک نفع کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ نفع کمانے میں ہی لگے رہو اور تمہارا مقصد اولین جو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں تم نفع کمانے میں ہی لگے رہو اور یہی چیز تمہارا مقصد اولین بن کر نہ رہ جائے۔ اللہ کا فضل بھی تلاش کرو، اور اس کی رضا جوئی کے لیے اس کا حج بھی کرو، اس کے گھر کا حج بھی کرو۔ فَإِذَا، پھر جب، افدتم، تم واپس لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند، قریب، مشعر الحرام، مشعر حرام کے۔ یہ مزدلفہ کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مشعر حرام۔ وَاذْكُرُوهُ، اور تم ذکر کرو اس اللہ کا، کما، جیسا کہ ہداکم، اس نے تمہیں سکھایا ہے۔
وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین گمراہوں میں سے. یعنی حکم ہوتا ہے کہ جب عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر کے وہاں سے تم چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کرو اپنا. تو حاجی جو ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی رات وہیں پہ بسر کرتے ہیں، اور مشعر حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے جہاں پر امام قیام کرتا ہے. اگرچہ سارا ہی مزدلفہ ما سوائے وادی محصر کے موقف ہے، لیکن مشعر حرام اور اس کے قریب میں وقوف زیادہ باعث ثواب ہے، اس لیے وہاں جانے کا حکم دیا. لیکن اب تو چونکہ آبادی بہت بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، تو ہر بندہ مشعر حرام میں نہیں پہنچ سکتا، وہاں پہ وہ وقوف نہیں کر سکتا. تو وہ سارا جو مزدلفہ کا جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا ہی موقف ہے، یعنی وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے. اور وہاں تم کرو کیا؟ وَاذْكُرُوهُ اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کا طریقہ. اور اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں ہی تھے اور تمہیں اس کے ذکر کا طریقہ نہیں آتا تھا، اب اس نے تمہیں طریقہ کار سکھا دیا، تم اس کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکے ہو، تو اب تم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا ذکر کرو. ثم پھر افیضوا لوٹو تم بھی اے قریش، من حیث جہاں سے افادا لوٹتے ہیں ناسو باقی دوسرے لوگ، واستغفر اللہ اور مغفرت طلب کرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بہت ہی مغفرت فرمانے والا ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے. تو خاص طور پر قریش کو وہاں سے لوٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ قریش اپنے لیے یہ ہتک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے وہ مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر والے ہیں، اس لیے ہمارا وہاں جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور یہ بات وہ غرور سے اور تکبر سے کہا کرتے تھے، اور اللہ کو ان کی یہ متکبرانہ ادا جو ہے یہ پسند نہیں آئی. انہیں حکم دیا کہ جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے تم بھی لوٹو. حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات کو مٹانے کے لیے، سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے. تو اگر آج کے دن بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ اور کب ہوگا، اور تم یہ مساوات کا سبق کیسے یاد کر سکو گے؟ اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ جس طرح سے لوگ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ میں آتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی عرفات سے لوٹو اور مزدلفہ میں آ کے قیام کرو. ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا. ابھی حج کے متعلق کچھ آیات باقی ہیں، اس کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.